انتہائی احسان ہے خداوند متعال کا۔ اس نے ہماری تمام تر تقصیرات، غلطیوں، خامیوں، کوتاہیوں کے باوجود سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کا موقع نصیب کیا، سید الشہداء کے غم کو منانے کی سعادت نصیب کی، پرچم عزا کو سر بلند رکھنے کا موقع نصیب کیا۔ جہاں کہیں بھی ہوں آپ عزا کے نام پہ بیٹھے ہیں، امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ ان کے فرزند وقت کے امام ہمارے اور آپ کے اوپر انشاءاللہ ایک خاص نظر لطف فرمائے۔ سب کچھ امامت کے علم میں ہے، ان کی توجہات میں سب کچھ ہے، لیکن ہمیں ان کی نظر لطف چاہیے، ان کی توجہات خاصہ چاہیے۔ اس کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے پوری کائنات کو اپنی اوصاف کے ذریعے سے خلق کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کسی بھی مخلوق کے بارے میں، کسی بھی وجود کے بارے میں سوچ سکیں۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ خدا کیا ہے، خدا کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایک بہت بنیادی روایت ہے، مولا پانچویں سرکار سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام نے فرمایا کہ جو کچھ تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو وہ سب تمہاری مخلوق ہے، تم پر پلٹ جائے گی، وہ خدا نہیں ہے۔ بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں تھوڑی بہت کہ بھئی ہم جو کچھ سوچیں گے وہ تو ہم اپنے لمیٹڈ مائنڈ سے سوچیں گے۔ ہمارے دماغ کے اندر بہرحال ایک لمٹ ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے بلڈنگ، تو ہم اپنے ذہن میں کیا کرتے ہیں؟ جو ہم نے بلڈنگز دیکھی ہیں ان کو اپنے ذہن میں دوبارہ لے کر آتے ہیں، اور جو سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر، اس امیجنیشن کے اندر کچھ کریٹ کر دیتے ہیں۔ مثلا سامنے والے نے کہا کہ بھئی ایک اونچی بلڈنگ، تو ہم نے مثلا آپ اگر نیو یارک میں رہنے والے ہیں، آپ نے اونچی بلڈنگ دیکھی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ تو میں نے دیکھی ہے۔ اگر وہ آپ سے کہے ایک اونچی بلڈنگ، یا مثلا کہیں اور پہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ، اب تو میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا کسی وجہ سے، تو آپ اپنے ذہن میں کیا کریں گے؟ اسی کے اوپر کچھ اور ایڈ کر دیں گے۔ یہ ہمارے دماغ کی لمٹ ہے نا۔ اب اگر ہم سے کوئی یہ کہے خدا، پروردگار، کائنات کا مالک، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہمیں پتہ ہے اس میں کچھ ایڈیشن سبسٹریکشن کریں گے، اچھائیوں کو ایڈ کر لیں گے، برائیوں کو سبسٹریکٹ کر دیں گے، کہیں گے خدا یہ ہوگا، نعوذ باللہ تعالی۔ امام فرما رہے ہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ تم نے بنایا ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھئی ہم خدا متعال کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اوصاف۔ وہ خدا رحیم ہے، وہ خدا کریم ہے۔ البتہ ان اوصاف کے اندر بھی بہت ڈیپتھ ہے، جو بعض اوقات ہم ان اوصاف کو سمجھنے میں بھی ناتوان ہیں، لیکن چلو کسی حد تک یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، چونکہ اس کا کوئی ریفلیکشن، اس کی کوئی تجلی ہمیں مخلوق کے اندر نظر آ جاتی ہے۔ تو ہم ان خدا کی مخلوقات کے اندر جو خدا کی تجلیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا کی اوصاف کو دیکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر خدا متعال صاحب حکمت ہے، حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس حکمت ہے، دانائی ہے، وزڈم ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر کوئی عقل مند انسان دیکھا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی حکمت کتنی ہوگی، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جس شخص کے پاس دانائی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، وزڈم ہوتی ہے، وہ کوئی کام بے تکا نہیں کرتا۔ اس کے کام کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ہم لوگ اپنے عرف عام کے اندر، محاورے کے اندر کہتے ہیں کوئی بے تکا کام نہیں۔ کوئی جو عقل مند ہوتا ہے بے تکا کام نہیں کرتا، رینڈملی کچھ کر دیا نہیں، ایسے رینڈملی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ حساب کتاب پہ ہوتا ہے۔ تو اگر خدا متعال نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے
اور اس کائنات کے اندر موجود ایک انسان کی خلقت پہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، پاک و پاکیزہ خدا کی ذات ہے جو اتنا اچھا خلق کرنے والا ہے۔ اب اس انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے پھر؟ وہ خدا نہ بے تکا کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کا کلام بے تکا ہے، نعوذ باللہ تعالی، لا یافیہ الباطل، اس کے اندر کوئی باطل نہیں ہے، حق ہے، محض حق۔ تو اس مخلوق کا مقام بہت بلند ہونا چاہیے۔